لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی کتاب العلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کو قائم فرمایا اور اس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت فرمایا، اور جب نبوت ثابت ہو گئی تو ایمان لانا ضروری ہوا، اس لیے کتاب الایمان کے مسائل کو لائے۔ ایمان جب آتا ہے تو اعمال کا تقاضا کرتا ہے، تو اب ایمان کے بعد اعمال کا مسئلہ آنا چاہیے تھا، لیکن بخاری نے اعمال سے پہلے کتاب العلم کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ اعمال تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب انسان کے پاس علم ہو، اور اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو اعمال صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس مناسبت سے کتاب العلم کو ذکر فرمایا۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان بھی تو ایک عمل ہے، اور ایمان جب عمل ہے تو اس عمل کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے تاکہ نفاق نہ ہو جائے۔ اس مناسبت سے بھی کتاب العلم کو ایمان کے بعد لے آئے۔ آیا علم کی تعریف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بعض تو کہتے ہیں علم کی تعریف نہیں ہو سکتی، علم کا لغتاً معنی ہوتا ہے جاننا۔ بعض کہتے ہیں علم کی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن بعض لوگوں نے تعریف کی ہے۔ حضرت امام غزالی وغیرہ نے علم کی تعریف فرمائی، العلم صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض فی الامور المعنویہ۔ العلم صفت، علم وہ صفت ہے جو توجب تمیزا، جو تمیز کو واجب کرتی ہے، فرق کرتی ہے، صحیح اور غلط کو بتاتی ہے، حلال اور حرام کو بتاتی ہے۔ لا يحتمل النقیض، جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتی۔ نقیض کا مطلب یعنی تذبذب نہیں۔ علم کی روشنی میں آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتی، جس میں جہالت نہیں، ظن نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فی الامور المعنویہ، امور معنویہ کو لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ معانی کے اندر علم کام دیتا ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے، تو صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض فی الامور المعنویہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف فرمائی، لیس العلم بکثرت الروایات، علم بہت ساری روایتوں کو پڑھ لینا، یاد کر لینا، زبانی کر لینا، اس کا نام علم نہیں ہے۔ لیس العلم بکثرت الروایات، انما العلم نور ینفذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء۔ یہ ایک نور ہے، علم جو ہے وہ ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل پر چاہتا ہے ڈالتا ہے۔ ینفذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء۔ معلوم ہوتا ہے علم ایک نور کا نام ہے، علم کے ذریعے سے انسان کو راستہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، ضلالت سے بچتا ہے۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں، علم وہبی اور علم کسبی۔ علم وہبی
وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے براہ راست ہو۔ پھر علم وہبی کی 3 قسمیں: وحی، الہام اور فراست۔ ایک تو وحی اللہ کی طرف سے جو آتی، الہام جو قلب پر القاء ہوتا ہے، فراست اللہ تعالیٰ نے مومن کو بڑی سمجھداری دے رکھی ہے۔ فراست کے ذریعے سے جو بات سمجھتا ہے اس کو فراست کہا جاتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ، ہے نا حدیث؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ۔ پھر علم کسبی کی 2 قسمیں ہیں: علم شرعی، علم غیر شرعی۔ پھر علم شرعی کی 2 قسمیں ہیں۔ غیر شرعی تو بھائی بہت ساری ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، دنیا کے کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ علم غیر شرعی ہے سب۔ علم شرعی، ہم تو علم شرعی کے باب میں بحث کر رہے ہیں۔ علم شرعی کی پھر 2 قسمیں ہیں: ظاہری و باطنی۔ علم شرعی ظاہریہ وہ 3 ہیں: تفسیر، حدیث اور فقہ۔ اور علم شرعی باطنی 2 ہے: معاملہ اور مکاشفہ۔ معاملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھی زندگی۔ یہ علم شرعی باطنی اور مکاشفہ کشف ہوتا ہے۔ پھر کشف کی 2 قسمیں ہیں: کشف شرعی اور کشف تقوینی۔ شریعت کے مسائل پر کشف ہوتا ہے، جیسے آپ نے روایت پڑھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کا ارادہ کیا، ہے نا؟ حضرت عمر نے فرمایا تم کیسے قتال کرو گے ان سے، یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ تو حضرت ابوبکر نے دلائل دیے، تو عمر اس پر کہتے ہیں کہ قد شرح ابی بکر، ابوبکر کا شرح صدر ہو گیا، آپ کے دل پر ایک بات بیٹھ گئی۔ اور علم تقوینی کا معنی جیسے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھی، یہ علم تقوینی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت میں 2 آیت پیش کر رہے ہیں۔ وقول اللہ تبارک و تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا والذین اوتوا العلم، علم والوں کے، تو علم والے ایمان والوں میں آ گئے تھے یا نہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا، یہ آمنوا میں اہل علم تھے یا نہیں؟ بھئی تم اہل علم ہو تو تم یرفع اللہ الذین آمنوا ایمان والوں میں ہیں کہ نہیں؟ تو جب یرفع اللہ الذین آمنوا میں اہل علم بھی آ گئے تھے تو پھر والذین اوتوا العلم درجات کو علیحدہ کیوں بیان کیا؟ یہ تخصیص بعد التعمیم فضیلت کے لیے، کہ ایمان والے تو ہے ہی فضیلت والے، لیکن ایمان والوں میں علم والے اور فضیلت والے ہیں، علماء کی فضیلت اور زیادہ، ایمان والوں میں بہت اونچا مقام، تو علم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ نمبر 2،
رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے یوں دعا کرو میرے تقوی میں اضافہ کر دے، میرے عمل میں اضافہ کر دے، یہ نہیں کہا، میرے علم میں اضافہ۔ اس لیے کہ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا نور بڑھے گا، اور جتنا نور زیادہ ہوگا اتنے حلال و حرام کے راستے معلوم ہوں گے، اور اتنے ہی اللہ سے قربت حاصل ہوگی، اللہ کا تقرب ہوگا، اللہ کی نزدیکی ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واتقاکم، حدیث پڑھ چکے کتاب الایمان میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں صرف 2 آیتیں پیش کر دی، کوئی حدیث پیش نہیں کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کیوں پیش نہیں کی؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ کیا دونوں آیتیں کافی نہیں ہیں؟ باب ثابت کرنے کے لیے 2 آیتیں کافی نہیں ہیں؟ کیا حدیث ضروری ہوگی؟ امام نے دونوں آیتوں سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا۔ علامہ عینی نے جواب دیا کہ یہ باب و فضل العلم غلط ہے، یہاں یہ باب ہی غلط ہے، اور ان دونوں آیتوں کا تعلق کتاب العلم سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فضل العلم غلط، باب و فضل العلم تو آگے چل کر آ رہا ہے 19-20 صفحے پر۔ لیکن بھائی فضیلت تو پہلے ہوتی ہے، بعد میں کیوں آئے گی؟ ترغیب دینا تو پہلے ہوتا ہے، اس لیے یہاں باب صحیح ہے، آپ نے دونوں آیتوں سے استدلال کر لیا۔ حضرت گنگوہی نے ایک جواب یہ دیا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگلے باب میں روایت آ رہی ہے، امام بخاری اس سے استدلال کر رہا ہے، اس باب میں روایت نہیں لائے، اگلے باب میں روایت آ رہی ہے۔ جب معاملہ اور صدارت نااہلوں کے حوالے کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم کے حوالے ہوگی تو وہ صحیح استعمال کرے گا تو قیامت نہیں آئے گی، اور جب نااہلوں کے حوالے ہوگی تو جہالت کی وجہ سے غلط معاملات کریں گے تو قیامت آئے گی۔ اس کا مطلب سنو، قیامت کو روکنے والی چیز علم ہے۔ اگر قیامت کو روکنا ہو تو علم دین کو عام کرو۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ چلیے وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث۔ اب امام بخاری ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھا اور دوران درس اس کو سوال کیا گیا، تو اپنی تقریر پوری کرے یا پہلے سائل کے سوال کا جواب دے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تقریر چل رہی تھی، درس چل رہا تھا، یا کسی سے بات کر رہے تھے اور کسی نے آ کر سوال کر لیا، تو اس کے سوال کا جواب دیں گے یا تقریر جاری رکھیں گے، درس جاری رکھیں گے، یا اپنی بات کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے اپنی بات پوری کر لو، اپنا درس پورا کرو، اپنی تقریر پوری کرو، اس کے بعد اس کو جواب دو۔ اور اتنی تاخیر اگر ہو گئی اس کو جواب دینے میں، یہ کتمان علم میں داخل نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو تو آپ فوراً جواب دے سکتے ہیں۔ من سئل علما، کیا فرماتے ہیں؟ جب کسی عالم سے سوال کیا گیا، وہو مشغول فی حدیثی، اور وہ اپنی حدیث میں، اپنے درس میں، اپنی بات میں مشغول تھا، فاتم الحدیث، پہلے بات کو پوری کر لے، ثم اجاب السائل، اور پھر سائل کو جواب دے۔ فوری طور پر جواب دینا کوئی ضروری نہیں۔ جی
وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال اقبال حدثنا بھائی ہو تو کہو کہ چائے لے آئیں، ہے وہاں؟ بول دو، کسی اور کو بول دو، تم نہ جاؤ، سبق چل رہا ہے۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة نہیں یہاں سے ادھر آ۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ قوم سے باتیں کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کا باتیں کرنا تو وہ حدیث ہی ہوگی، حضرت کوئی ایرے گہرے بات تھوڑے ہی کرتے تھے۔ یحدث القوم، حضرت گفتگو میں مشغول تھے کہ جاء وہ اعرابی، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت نبی علیہ السلام اپنی باتوں میں لگے رہے۔ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہو اور اچانک تیسرا بیچ میں آ کر کے سوال کرے تو اس صورت میں اس کا جواب نہ دیا جائے۔ ویسے یہ ادب کے خلاف ہیں کہ دو آدمی بات کر رہے ہو تو ہم جا کر کے بولیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ جب دو آدمی بات کر رہے ہو تو اس صورت میں ہمیں بیچ میں جا کر بولنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیچ میں آ گیا تو اس صورت میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں، یہ بد اخلاقی نہیں ہے، اس کو بد اخلاقی نہیں کہتے۔ پہلے اپنی بات پوری کر لیں۔ حضرت نے اپنی بات میں لگے رہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ جب اس کا جواب نہیں دیا تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت نے اس کی بات سنی ہی نہیں، متی الساعہ، اور بعضوں نے کہا نہیں سنی تو ہے لیکن حضرت نے ناپسند فرمایا، جواب نہیں دیا۔ یہ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بعضهم قال بعضهم لم يسمع اور بعض القوم سمع ما قال فکریہ، حضرت نے ناپسند فرمایا، اور بعضوں نے کہا سنی نہیں۔ حتیٰ اذا قضا، حتیٰ کہ حضرت جب اپنی حدیث سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا اینا اراہ السائل، بھائی وہ سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ فرمایا جی ہاں انا یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں۔ ہاں انا کا معنی جی میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کیا مطلب؟ وہ پوچھنے لگا کیف اضاعتها، امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ وسد وسادہ سے ہے، وسادہ کا معنی تکیہ، تکیے کو وسادہ کہتے ہیں۔ اذا وسد الامر، اور تکیے پر ٹیک لگایا جاتا ہے نا، ارے تکیے پر سہارا لیا جاتا ہے، ٹیک لگاتے ہیں۔ تو اذا وسد الامر الی غیر اہلی،
جب معاملات میں سہارا لیا آپ نے نااہلوں کا، یہ لفظی ترجمہ ہوا، مطلب جب نااہلوں کو، جاہلوں کو، جو اس عہدے کے لائق نہیں تھے، آپ نے ان پر اعتماد کیا، ان کو بڑا بنا دیا، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ صرف حکومت ہی کے ساتھ نہیں ہے، تمام انتظامیہ، چاہے وہ انجمن ہو، چاہے وہ مساجد ہو، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے اور کوئی جگہ ہو، تم نے جو اس عہدے کے لائق نہیں تھا اس کو صدر یا سیکرٹری بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام کریں گے جس کی بنیاد پر فتنہ ہوگا، اور جب فتنہ ہوگا تو یہی وہ فتنے ہیں جو قیامت کو لانے والی چیز ہے۔ فرمایا فانتظر الساعہ، معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام اس کے اہل کے سپرد کیا جائے، نااہل کے سپرد نہ کیا جائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی، وبه قال باب من رفع صوته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درس میں آواز بلند کر سکتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں، ویسے بلا وجہ زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، بلا وجہ کے چلانا، شور کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت سی مساجد کے اندر بڑی مشکل سے ایک صف نماز ہوتی ہے اور اسپیکر میں نماز پڑھا رہے، تو تمہاری آواز بلا اسپیکر کے پہنچ رہی ہے ایک صف میں۔ یہ تو ضرورت کی چیز ہے کہ آپ، اس لیے کہ آپ کی آواز دور تک جائے، اور جب ایک یا دو صفحے اور آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے تو اسپیکر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ گھر پہ بتانا ہے تو لوگوں کے گھروں میں سے امامت کہاں جائز ہے، اقتداء کہاں جائز ہے؟ پھر خاموخواہ کیوں گھروں میں بتا رہے ہیں؟ اذان کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو لوگوں کے گھروں میں آواز جائے، لیکن نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز تو مسجد کے اندر پڑھی جا رہی ہے اور گھر سے تو اقتداء ہوتی نہیں، پھر آپ گھر پہ بتانے کے لیے اگر نماز اسپیکر چالو کرتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اسی لیے بلا ضرورت کے اسپیکر کی آواز کو بہت زیادہ بلند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویسے زور سے بولنا ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور ایک جگہ اور بھی ہے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اسی آیت میں ہے، پہلے دھیرے سے بولیے، آہستہ بولیے، لیکن درس کے اندر اگر ضرورت کی بنیاد پر زور سے بولا جائے تو جائز ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں، باب من رفع صوتہ بالعلم، تعلیم کے لیے اگر زور سے بولا جائے، اور استدلال میں روایت لے آئے، یہ روایت یا تو فتح مکہ سے واپسی پر ہے یا پھر حجۃ الوداع سے واپسی پر ہے، یا تو فتح مکہ سے واپسی پر یا پھر حجۃ الوداع سے واپسی پر ہے۔ صحابہ کرام آگے چل رہے تھے اور نبی علیہ السلام کچھ پیچھے تھے۔ اب عصر کی نماز کا وقت جلدی جلدی نکلا جا رہا تھا، تو صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تیزی سے، اور اس میں ان کی ایریاں جو ہے نا، پیچھے پاؤں کا پچھلا حصہ وہ خشک رہا۔ حضرت نے دور سے دیکھا کہ لوگ ویسے ہی یوں مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھو نہیں رہے، تو حضرت نے دور سے زور سے کہا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 3 مرتبہ۔ ہلاکت ہو ایریوں کے لیے جہنم میں جائے گی، ہلاکت ہو ایریوں کے لیے جہنم میں جائے گی۔ دیکھو آپ نے زور سے کہا، یہاں تعلیم مقصود تھی، لیکن ضرورت تھی، اس لیے کہ دور سے کہنا تھا، آواز پہنچانا تھا۔
تو اگر آواز پہنچانا ہو تو اس صورت میں آپ زور سے درس و تدریس میں بول سکتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. چلیے. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن یوسف ابن ماہک، یہ ماہک فارسی لفظ ہے. ماہ جانتے ہیں نا، ماہ فارسی میں چاند کو کہتے ہیں. مون کو کہتے ہیں ماہ، اور ماہک فارسی کا تصغیر ہے. جیسے عربی میں تصغیر ہوتا ہے، اسی طرح فارسی میں بھی تصغیر ہے. یوسف ابن ماہک ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب چاند کی طرح گویا کہ خوبصورت تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا چھوٹا چاند، چھوٹا مون، تو ان کو ماہک کہتے تھے. جی. عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أهرقنا الصلاة وقد أرحقنا الصلاة، نماز کا وقت قریب تھا، یعنی ختم ہونے کا. جی. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب. اور ہم وضو کر رہے تھے اور ہماری ایڑیاں پیچھے سے خشک تھی، تو حضرت نے زور سے کہا ویل للعقاب من النار. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعوں کی تردید ہو گئی. شیعہ جو کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح بھی کافی ہو جاتا ہے. ارے ہم تو مسح علی الخفین کے قائل ہیں، وہ لوگ تو سیدھے پاؤں پر مسح کے قائل ہیں. تو اگر پاؤں پر مسح کافی ہو جاتا تو حضرت یہ جملہ کیوں فرماتے ویل للعقاب من النار؟ یہ سری ان کی تردید ہو رہی ہے. جی. وبه قال باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا وقال لمن حمیدی. اب یہاں سے امام بخاری حدیث بیان کرنے کے کچھ طریق بیان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے حدثنا، اخبرنا، انبانا. متقدمین کے وہاں اس میں کوئی فرق نہیں، استاذ پڑھے شاگرد پڑھے کوئی فرق نہیں. ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود پڑھا تھا اور صحابہ نے سنا. صحابہ نے خود حدیثیں پڑھی، تابعین نے سنی. پھر تابعین نے پڑھی اور تبع تابعین نے سنی. یہاں تک تو صحابہ استاذ پڑھتے چلے آئے. حضرت نے پڑھا صحابہ کے سامنے، صحابہ نے پڑھا تابعین کے سامنے، تابعین نے پڑھا تبع تابعین کے سامنے. لیکن پھر کتابیں وجود میں آ گئی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 100 سال کے اوپر. اور جب کتابیں وجود میں آ گئی تو اب طلبہ کتاب لے کر پڑھنے لگے، تو اب دوسرا طریقہ آ گیا کہ طلبہ پڑھتے تھے، استاد صرف سن لیتے تھے. نعم بس ہو گیا، اتنا سا کہتے تھے. نعم. طالب علم نے حدیث پڑھی، نعم بس ہو گیا. تو اب دو طریقے آ گئے، ایک استاذ پڑھے طالب علم سنے، اور ایک طالب علم پڑھے استاذ سنے. جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، میں پڑھوں آپ سنیں. آیا اس میں کوئی فرق ہے؟ متقدمین تو کہتے کوئی فرق نہیں. چاہے استاذ پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے استاذ سنے، ہر ایک کے اوپر حدثنا بول سکتے، اخبرنا بول سکتے، انبانا بول سکتے. سمجھ میں آیا؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور متاخرین بعض اکابر نے جیسے امام مسلم وغیرہ، انہوں نے فرق کیا کہ استاذ پڑھے اور طالب علم سنے تو حدثنا کہے گا. سمجھ میں آیا؟ جیسے میں پڑھوں اور آپ سنیں، اس کے بعد آپ جب بیان کرو گے تو حدثنا، اور اگر ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں تو اس پر اخبرنا انبانا کہیں گے. یعنی بعد میں جب آپ بیان کریں گے
تو اخبرنا انبانا، یہ فرق کیا. لیکن امام بخاری کے وہاں کوئی فرق نہیں. امام کہتے ہیں استاذ پڑھے، طالب علم پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حدثنا، اخبرنا، انبانا، جو بولنا چاہیں آپ بول سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے. لیکن بھئی یہ ساری باتیں جب تھی جب محدثین کا زمانہ تھا. اب تو کتابیں آ گئی ہے، اب تو ہمیں وہی لکیر کے فقیر اندر میں پڑھنا ہے. اب وہ حدثنا اور اخبرنا کا مسئلہ نہیں رہا. لیکن بہرحال چونکہ وہ محدثین کے زمانے کا مسئلہ ہے، اس لیے امام اس کو پیش فرما رہے ہیں. جی. وبه قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبانا. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استاذ پڑھے، طالب علم پڑھے، حدثنا بولو، اخبرنا بولو. اس پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں. پہلی دلیل پیش کی، ہمارے استاذ محترم حمیدی نے ہم کو کہا کہ ہم ابن عیینہ کے پاس تھے، تو وہاں حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمیت واحد، سب برابر. جی. وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقیق عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ کچھ سندیں پیش کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو بیان کیا حدثنا رسول اللہ. تو حدثنا رسول اللہ کا مطلب حضور نے پڑھا اور ہم نے سنا، اس پر حدثنا بولا گیا. جی. وقال شقیق وهو الصادق المصدوق، حضرت سچے ہیں. اور مصدوق کا معنی آپ کی تصدیق کی گئی ہے، اس میں مفعول. یہ تاکیدی کلمہ ہے، ورنہ حضرت تو سچے ہی ہیں. ارے حضرت تو سچے ہی ہیں، کوئی دو رائے تھوڑے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ صرف تاکید ہے. اور اس طرح تاکیدی کلمہ کبھی کبھی صحابہ بول لیا کرتے تھے. جی. وقال شقیق عن عبد الله رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا. سمیت، یہاں سمیت بولا گیا. جی. وقال حذیفہ رضی اللہ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدثنا، ظاہر سی بات ہے حضرت نے پڑھا ہے حدثنا. جی. وقال ابو العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ. فیما یروی عن ربہ کا معنی حدیث قدسی ہم سے بیان فرمائی. جی. وقال انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ. جی. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی. امام بخاری ان سارے سندوں کو لا کر یہاں کوئی حدیث پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف سندیں ہیں حدیثوں کی. باقی یہ روایتیں سب اپنی جگہ، متن یہاں کچھ نہیں. صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے متقدمین کے وہاں کوئی فرق نہیں تھا. حدثنا بولو، اخبرنا بولو، انبانا بولو، اس سمیت بولو، کوئی فرق نہیں. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، اور اس کی مثال مسلمانوں کی جیسی. حدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں. اب صحابہ جب بتائیں گے تو فرق کے اعتبار سے تو اخبرونی ہونا چاہیے نا. ارے طالب علم پڑھے گا تو وہاں اخبرنا ہونا چاہیے. لیکن حضرت بولتے ہیں حدثونی. یہ ہے بخاری کا استدلال کہ چاہے استاذ پڑھے چاہے طالب علم پڑھے، جو لفظ چاہے بول لو آپ. حدث تو بھی بول سکتے ہیں، اخبر تو بھی بول سکتے ہیں. حدثنا بھی ہے جمع اور اخبرنا بھی ہے. سمجھ میں آ گیا. قالا، چلیے یہ تو ہو گیا استدلال بخاری کا، جو میں نے سمجھا دیا کہ اس سے ثابت کیسے کر رہے ہیں. جی. قال فوقع الناس في شجر البوادي. فوقع الناس في شجر البوادي، تو لوگوں کا ذہن جو ہے جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا. بوادی بادیہ کی جمع ہے. جی.
قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، لیکن مجھے حیا آئی اور حیا کی وجہ سے میں نہیں بولا. جی. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. پھر ثم قالوا حدثنا، صحابہ نے حضور سے کہا آپ بیان فرمائیے حضرت. تو دیکھو استاذ بیان کر رہے ہیں تو بھی حدثنا، اور طالب علموں کو اوپر کہا تو بھی حدثونی. معلوم ہوتا ہے ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی. قال هي النخلة. فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درخت کی مثال جو ہے، کھجور کے درخت کی مثال، وہ مومن کے ساتھ دی. اس میں کیا مناسبت ہے؟ مثال و ممثل لہو میں ربط کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ جیسے کھجور کا درخت ہے نا، اس کو اوپر سے کاٹ دو تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح گلا بھی کاٹ دو انسان کا تو وہ مر جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو انسان سے تشبیہ ہوئی، مومن سے کہاں تشبیہ ہوئی؟ ارے یہ تو کفار کا بھی مسئلہ ہوگا، یہاں تو مومن سے تشبیہ دینا ہے. بعضوں نے کہا کہ کھجور کا درخت جب پورا ڈوب جاتا ہے نا تو مر جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی ڈوب جاتا ہے تو مر جاتا ہے. ہم نے کہا یہ بھی تشبیہ بالانسان ہے، تشبیہ بالمومن نہیں، یہاں تو مومن سے تشبیہ دینا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے. مثلا کھجور کے پتے جو ہیں وہ مکان بنانے کے کام میں آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ چھت بناتے لوگ. اس کا تنا جو ہوتا ہے وہ شہتیر بنانے کے کام میں آتا ہے، اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے. اس کا پھل انسانوں کے کھانے کے کام میں آتا ہے. اس کی گتلی جو ہے وہ جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہے، بلکہ اب تو انسان بھی کھانے لگے. کہتے ہیں اجوا کی گتلی پیس لو تو شوگر کی بیماری اچھی ہو جاتی ہے. تو اب لوگ جو ہیں وہ اجوا کھجور کی گتلیاں پیس پیس کر کے کھاتے ہیں، تو اس کی گتلیاں بھی کھانے کے کام میں آتی ہے. اس کی جڑ کے اندر زمین میں ایک نرم اور ملائم گودا ہوتا ہے، کریم کی طرح، وہ کھانے کے کام میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسے کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اسی طرح مومن ہر حال میں کام میں آنے والا ہے. یہ ہے مثال. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مناسبت. بعضوں نے ایک بات اور کہی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اس میں سے تھوڑی سی مٹی بچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو بنایا. اس اعتبار سے کھجور کا درخت جو ہے نا وہ آدم کی بہن ہو گئی. ارے جس مٹی سے آدم بنے اسی سے کھجور کا درخت. تو اب کھجور کا درخت جو ہے وہ تمہاری پھوپھی ہو گئی. اور اس پر حدیث ہے اکرموا عمتکم النخلہ، تمہاری پھوپھی کھجور کا اکرام کرو. فإنها خلقت من طین التی خلق آدم، اس لیے کہ ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا اس مٹی سے جس مٹی سے آدم کو بنایا گیا. لیکن بھائی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع لکھا ہے. کہیں بیان نہ کر دینا اس کو کہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے. یہ روایت موضوع ہے. بہرحال مناسبت سب سے بڑی یہی ہے کہ جیسے کھجور کا پورا درخت کسی نہ کسی کام میں آتا ہے، اسی طرح مومن کی شان یہ ہے وہ ہر ایک کا کسی نہ کسی طرح معاون ہوتا ہے. کسی کو علم میں معاون، کسی کو پیسوں میں معاون، کسی کو
اچھے کلمات کہنے میں معاون، کسی کو اور طرح معاون ہوتا ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی۔ اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرے دل میں آ گیا تھا کھجور کا درخت ہے۔ کیسے؟ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا گودا پڑا ہوا تھا، کھجور کا کھوسا پڑا ہوا تھا۔ تو ابن عمر نے سمجھا کہ اسی کی طرف حضرت کا اشارہ ہے، تو پھر بولے کیوں نہیں؟ فرمایا فاستحییت، اکابر بیٹھے تھے، بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو بڑوں کی موجودگی میں بولنا اچھا نہیں، اس لیے میں نہیں بولا۔ لیکن یہی روایت آگے آئے گی، اور اپنے ابا حضرت عمر کو جب کہا کہ ابا جی میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اکابر کی وجہ سے نہیں بولا، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا بول دیتا تاکہ تیرے باپ کا نام ہو جاتا، کہ واہ واہ عمر کا بیٹا جو ہے بڑا ہوشیار ہے، لوگ کہتے تمہارے باپ کا نام ہوتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ویسے بڑے بیٹھے ہو تو نہیں بولنا چاہیے، ادب ہے، لیکن کبھی ضرورت ہو تو بول بھی دینا چاہیے، اہم مسئلہ ہو تو بول دینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں سے میں ایک مسئلہ نکالتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیسے سمجھ لیا؟ وہ کھجور کا کھوسا جو یا گودا پڑا ہوا تھا کھجور کا، جو نیچے سے نکلتا ہے کریم کی طرح، اس سے ابن عمر کا ذہن منتقل ہوا کہ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ممتحن اور ایگزامر کو چاہیے کہ ذرا اشارہ بھی کر دے۔ جیسے یہاں حضرت نے سوال تو کیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، امتحان لے رہے ہیں، اگلے باب میں یہی لا رہے بخاری کہ امتحان لے طلباء کا، تو حضرت امتحان لے رہے ہیں، ایگزام لے رہے ہیں، لیکن سامنے اشارہ بھی پڑا ہوا ہے۔ اسی سے تو ابن عمر نے سمجھا، معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ ایگزام اور امتحان لیں تو ذرا سا اشارہ بھی کر دیں تاکہ طلباء کا ذہن اس کی طرف چلا جائے کہ اچھا یہ سوال ہو سکتا ہے، کچھ سمجھ میں آیا۔ ورنہ اتنی بڑی دادی جان لمبی ہے، یہ دادی جان کی عمر 1128 سال ہے، 1128 صفحات ہے اس کے، اس نسخے کے اعتبار سے، اور 1128 صفحے میں تمہیں سوال کروں اب تم کیا لکھو گے، کیا یاد کرو گے؟ اس لیے کوئی اشارہ کر دیا جائے کہ بھئی یہاں سے یہاں تک دیکھ لو، اس میں سوال ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارے استاد جب ہم کو پڑھاتے تھے تو کہیں بولتے تھے جگہ پھسلنی ہے گر جاؤ گے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ امتحان میں آئے گا، تو طلبہ وہاں لکھ لیتے تھے حاشیے پر کہ اچھا یہ امتحان میں آئے گا، تو ذرا سا اشارہ کر دیا جائے۔ یہ میں نے استنباط کیا ہے مسئلہ یہاں سے۔ جی وبه قال باب طرح الامام المسألة على اصحابه امام بخاری اسی روایت کو واپس لا کر پھر ایک مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں۔ امام کو چاہیے کہ مسئلے کو رکھے، طرح کا معنی رکھنا، امام کو چاہیے کہ مسئلے کو رکھے اپنے ساتھیوں پر یعنی اپنے شاگردوں پر، تاکہ لیختبر ما عندہ من العلم، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امتحان بھی لیا کرو وقتاً فوقتاً، یہ نہیں کہ بولتے ہی چلے جاؤ، امتحان بھی لیا کرو، پوچھا کرو بھئی کیا مسئلہ تم نے پڑھا بتاؤ۔ جی وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال هي النخلة. چلیے وباب القراءة والعرض على المحدث. القراءت والعرض علی المحدث دونوں ایک ہی بات ہے، قراءت اور عرض جو ہیں وہ ایک ہی بات ہے۔ محدث کے اوپر حدیث کا پڑھنا، جیسے تم پڑھ رہے ہو بھی، اوپر جو تم نے پڑھا
اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں. کسی محدث کے سامنے، استاذ کے سامنے حدیث کو پڑھنا، اور پھر آپ نے پڑھا، میں نے نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی، میں نے صرف کہا نعم. اس کے بعد آپ حدیث کو بیان کرنا چاہیں تو میری طرف سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تصدیق کر دی حدیث کی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں القراءۃ والعرض علی المحدث. یہ جمہور نے بیان کیا ہے. باقی اور لوگوں نے اور طرح پر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ قراءت کا معنی ہوتا ہے محدث کا پڑھنا. لیکن قراءت کا معنی ہوتا ہے محدث کی کتاب لے کر محدث کے سامنے پڑھنا. اور عرض کا معنی خاص طور پر میں آپ کو کہوں کہ میری یہ کتاب پڑھو، اس کو عرض کہا گیا. لیکن یہ سب اقوال ہے، اس کی طرف مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ القراءۃ والعرض علی المحدث کا مطلب یہ ہے کہ محدث کے سامنے حدیث شریف کو پڑھا جائے اور محدث اس کی توثیق کر دے، نعم کہہ دے، بس کافی ہو گیا. دیکھو ابھی دلائل پیش کر رہے ہیں. جی. وبه قال وراء الحسن والثوری ومالک القراءة جائزة. القراءة جائزة یعنی محدث کے سامنے طالب علم کا پڑھنا صحیح ہے. جی. واحتج بعضهم في القراءة. یہ بعضهم سے مطلب بخاری کے استاذ حمیدی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں بعضهم سے حمیدی مراد ہے. علامہ حمیدی نے استدلال فرمایا القراءة علی العالم، القراءة علی المحدث، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے جواز پر استدلال فرمایا زمام ابن ثعلبہ کی روایت سے. زمام ابن ثعلبہ کی روایت باب میں آ رہی ہے، باب میں آ رہی ہے، وہیں ہم پڑھیں گے. جی. انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے اور انہوں نے حضور سے یوں کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. مفسر روایت آگے آ رہی ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھیں. حضرت تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں نعم. پڑھ کون رہا ہے یہاں؟ زمام. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم. بس تصدیق کر دی. اسے معلوم ہوتا ہے کہ قراءت علی المحدث جائز ہے. جی. فہذہ قراءت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اخبر زمام. پھر زمام نے جا کر اپنی قوم کو بیان کیا. تو اگر یہ طریق غلط ہوتا تو زمام کی قوم کہہ دیتی نہیں نہیں نہیں، حضور نے تو کہاں بیان کیا، وہ تو نے پڑھا تھا. لیکن قوم نے اس کو معتبر مانا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قراءت التلمیذ علی الشیخ یہ جائز ہے. جی. اصل میں یہ مسئلہ امام بخاری اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے پڑھا تھا، صحابہ نے سنا. اصل تو یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے. پھر صحابہ نے حدیث بیان کی، تابعین نے سنی. پھر تابعین نے حدیث بیان کی، تبع تابعین نے سنی. یہاں تک جو ہے نا وہ تو استاذ پڑھتا چلا آیا. اب تبع تابعین کے دور میں کتابیں آ گئی، اور جب کتابیں آ گئی تو طلبہ پڑھنے لگے. اب جب طلبہ پڑھنے لگے تو استاذ صرف کہتا ہے نام، اب استاذ نہیں پڑھتا. تو اب بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ طریقہ جائز ہوگا یا نہیں. آج تک تو استاذ پڑھتا چلا آیا تھا. تو امام بخاری نے فرمایا کہ جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کی بنیاد پر یہ باب قائم کیا ہے. جی. واحتج مالک بالشک یقرأ علی القوم. واحتج مالک بالشک. شک کا معنی ہوتا ہے چیک. چیک وہ مخصوص کاغذ جس کے اندر شہادت نامہ لکھا ہوا ہو، گواہی نامہ لکھا ہوا ہو. اب مان لو میں نے ایک کاغذ لکھا، آپ دونوں اس میں گواہ تھے. میں نے کہا آپ کی گواہی کے ساتھ یہ کاغذ لکھ دیتا ہوں. اب کورٹ میں جا کر وہ کاغذ پڑھا گیا. جب کورٹ میں وہ کاغذ پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے. آپ نے تصدیق ہی تو کی، آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا. وہ تو پڑھنے والا کوئی اور ہے. آپ نے تصدیق کی، لیکن آپ کی تصدیق کو جز معتبر مانے گا.
تو یہاں بھی تو صرف تصدیق ہی ہوئی. اسی طرح حدیث شریف میں بھی طالب علم پڑھتا ہے، استاد صرف نام سے تصدیق کر لیتا ہے. امام مالک نے اس سے استدلال کیا شہادت نامے سے. یہاں سق بمانا چیک، اور چیک بمانا یہ چیک نہیں پیسوں والا، یہاں چیک بمانا شہادت نامہ. جی. فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. دیکھیے دوسرا مسئلہ ایک وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، قاری صاحب کے سامنے طالب علم پڑھتا ہے، قاری صاحب تو بیٹھے رہتے ہیں. اب کوئی حدرن پڑھ رہا ہے، کوئی ترتیلن پڑھ رہا ہے، کوئی تدویرن پڑھ رہا ہے، قاری صاحب نیند نکال رہے. لیکن اچھا قاری صاحب نے تو صرف آپ کا سنا ہے، پڑھا نہیں. لیکن بعد میں جب آپ بیان کرو گے تو آپ کیا کہو گے؟ فلاں قاری صاحب نے مجھے پڑھایا. انہوں نے کہا پڑھایا؟ وہ تو صرف سن رہے تھے. تو قراءۃ التلمیذ علی القاری علی المقری، جب اس کا جواز ہے تو پھر قراءۃ التلمیذ علی المحدث اس کا بھی جواز ہوگا. یہ سارے دلائل اس پر پیش کر رہے ہیں. جی. حدثنا محمد وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. یعنی عالم پر طالب علم کا قراءت کرنا اور استاذ کا قراءت کرنا طالب علم پر دونوں برابر ہے، دونوں جائز ہیں. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل. راجع قول پر یہ زمام ابن ثعلبہ ہے. ایک آدمی آیا. جی. فأناخه في المسجد، اپنے اونٹنی کو مسجد میں بٹھایا. بعضوں نے اس سے استدلال کر لیا کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے. ارے مسجد میں بٹھایا ہے تو پیشاب بھی تو کیا ہوگا اونٹنی نے. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال نہیں ہو سکتا. دوسری روایت میں ہے کہ مسجد کے باہر اونٹنی کو بٹھایا تھا. جیسے تمہارا پارکنگ ہوتا ہے نا، تو اس زمانے میں بھی جانور باندھنے کی جگہ تھی، وہاں انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا تھا. جی. ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم. تم میں محمد کون ہے؟ چونکہ دیہاتی تھے، اگرچہ اپنے علاقے کے سردار تھے لیکن تھے دیہاتی، آداب نبوت سے واقف نہیں. فرمایا ایکم محمد. جی. والنبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ٹیک لگا کر یوں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. معلوم ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد پر اگر بڑا آدمی ٹیک لگا کر بیٹھے تو جائز ہے. جی. فقلنا هذا الرجل الابيض. ہم نے کہا یہ جو سفید آدمی بیٹھے ہوئے خوبصورت. ابیض کا معنی حضرت چونے کی طرح سفید نہیں تھے، مطلب خوبصورت آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہیں. جی. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. آنے کے بعد کہا یا ابن عبد المطلب. چونکہ حضرت مشہور اسی سے تھے، ابا کو کوئی نہیں جانتا تھا، عبداللہ کو دادا سے لوگ زیادہ جانتے تھے. چونکہ والد صاحب تو ولادت سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو آپ کی کفالت جو ہے وہ دادا نے کی تھی، اور دادا کے بعد چچا نے کی تھی. اسی لیے حضرت بھی حنین کے موقع پر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حالانکہ عبد المطلب کے پوتے ہوتے تھے، لیکن شہرت کی بنیاد پر آپ نے اپنے آپ کو عبد المطلب کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ آیا اور اس نے کہا چلیے یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے. جی. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتك. حضرت نے فرمایا جی میں حاضر ہوں، یہی جواب راجح ہے. ویسے اجبتک کا ترجمہ انشاء سے کیا جائے گا، ویسے اجبتو ماضی کا صیغہ ہے. اگر ماضی کا ترجمہ کرو گے تو ہوگا میں نے جواب دے دیا. تو ابھی کہاں جواب دیا؟ ابھی تو یہ پوچھ رہا ہے.
اس لیے راجح قول یہ ہے کہ جی میں جواب دے رہا ہوں. بولتے ہیں نا بھائی آپ میں فلاں کو، جی میں حاضر ہوں، تو میں جواب دے رہا ہوں. اور بعضوں نے یہاں جو یوں کہہ دیا کہ حضرت نے یہ جو جواب دیا کہ جی میں نے جواب دے دیا، یہ حضرت کو اس کا بلانا ناپسند ہوا اس لیے حضرت نے اس طرح جواب دیا. شان رسالت سے یہ بات غلط ہے، شان کریمی سے یہ بات غلط ہے کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس دیہاتی آدمی کے اوپر حضرت ناراض ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ اس کا کریں گے انشاء کا. جی میں حاضر ہوں، فرمایا میں جواب دے رہا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا. جی فقال له الرجل انی سائلک فمشدد علیہ، فرمایا میں آپ سے چند سوالات کروں گا اور اس میں سختی سے پوچھوں گا. فمشدد علیک، جی فلا تجد علیہ، مجھ پر غصہ نہ کرنا. فلا تجد علیہ نفس، مجھ پر غصہ نہ کرنا، اپنے دل میں کوئی بری بات نہ لانا، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے معاملہ صاف صاف سمجھنا ہے آپ سے. جی فقال سل عما بدا لك فقال اسألك بربك ورب من قبلك، حضرت نے فرمایا جو دل میں آئے پوچھ. سلم ما بدالت، جو آئے پوچھ. تو اس نے پوچھا، جی کیا پوچھا؟ پہلا سوال اسألك بربك ورب من قبلك الله ارسلك، میں آپ کو اپنے رب کے واسطے سے اور پہلے جتنے لوگ آئے ان کے رب کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تمام لوگوں کی طرف. حضرت نے جواب دیا اللہم نعم. یہ اللہم جو ہے نا، وہ چونکہ سائل نے، زمام نے اللہ کا نام لیا ہے. اسألوک بربک ورب من قبلک، اس نے جب اللہ کا نام لیا تو نبی علیہ السلام نے بھی جواب میں برکتاً اللہ کا نام لے لیا، تبرکاً. اللہم نعم، باقی اصل جواب نعم ہے. بخاری کا استدلال ثابت ہو گیا کہ پڑھتے جا رہے ہیں زمام، حضرت تو صرف نام بولتے جا رہے ہیں. جی فقال انشدك بالله الله امرك ان تصلي الصلاه الخمس في اليوم والليله، جی اللہ نے حکم دیا 5 نمازوں کا رات دن میں. جی قال الله نعم. جی فقال انشدك بالله الله میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا. جی قال الله نعم. قال انشدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا، ہمارے مالداروں سے صدقہ لے اور ہمارے فقراء میں تقسیم کرے، اس کا حکم اللہ نے دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، جی ہاں. جی فقال الرجل آمنت بما جئت به، بس میں ایمان لے آئے ان باتوں پر. ابھی ایمان لائے؟ نہیں، ایمان تو لے آئے ہیں پہلے سے، ایمان کا اظہار کیا. ان کی آمد سن ہجری 9 میں ہوئی ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ حج کا بیان نہیں آیا. یہ بلا وجہ کے ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں. بعض کہتے ہیں حج فرض نہیں ہوا تھا ابھی. ارے یہ سن 9 میں آئے ہیں حنین کے بعد، اور حج تو فرض ہو چکا تھا. صحیح جواب یہ ہے کہ بعض راوی بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، بعض چھوٹ جاتی ہے. مسلم کی روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں یہی روایت، وہاں حج کا بیان ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے حج کا بیان ہے اس میں. جی وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمٍ، میں میری قوم کا قاصد ہوں. جی وَأَنَا ضِمَامُ، یہ ہے زمام ابن ثعلبہ. جی اخو بنی سعد بن بکر. چلیے. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله وہ عنه. کھجور کے درخت کے باب میں ایک بات اور بھی کہی ہے، اس لیے کہ یہی روایت مسلم ابو داؤد میں جہاں آئی ہے نا، وہاں ایک لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت اور بھی پڑھی. کیا آیت ہے وہ؟ ارضها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. ارضها ثابت یعنی اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی بلندی آسمان میں ہے. وفرعها في السماء،
یہ آیت اس حدیث شریف میں پڑھی ہے نخلا میں. اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مومن جسم کے اعتبار سے عرضی ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، عرضی ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے آسمانی ہے، سماوی ہے. اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اسی لیے عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے. سمجھ میں آیا؟ عام مومنین جو ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہے. تو مومن جسم کے اعتبار سے تو عرضی اور زمینی ہے، مٹی کا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے یہ سماوی ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. اور ایک مناسبت لوگوں نے اور بھی بیان کی ہے اس میں کہ کھجور میں عشق کا مادہ ہے، اسی لیے میل کھجور کے ساتھ، مؤنث کھجور کے ساتھ، فیمیل کھجور کے ساتھ میل کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کھجوریں آتی ہے. اور انسان میں بھی عشق کا مزاج ہے، لیکن یہ تو انسان سے مناسبت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن سے دینا چاہتے ہیں. ایک مناسبت یہ بھی بیان کی ہے کہ تلقیح کا معنی ہوتا ہے مؤنث اور فیمیل کھجور کے درخت کے جڑ میں میل کھجور جو ہوتا ہے نا، اس کے پھول ڈالتے تھے یہ لوگ. جیسے میاں بیوی کے ملنے سے نطفے کی وجہ سے بچے کا وجود ہوتا ہے، تو یہ لوگ پھول ڈالتے تھے. حضرت جب آئے ہجرت کر کے تو حضرت نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ اس سے کھجوریں بہت آتی ہیں. فرمایا نہ کرو تو؟ صحابہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 سال نہیں کیا تو کھجوریں نہیں آئی، کم آئی. تو حضرت نے فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو، بھائی تمہارے دنیا کے مسائل زیادہ جانتے ہو، کرتے رہو. اس کو کہتے ہیں تلقیح. اور یہ انسانوں میں بھی ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو نطفے سے بچے کا وجود ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان سے تشبیہ ہوگی، مومن سے کہاں ہوئی؟ اور نبی علیہ السلام تو مومن سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے، مومن ہر حال میں دوسرے کا معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اس میں تشبیہ دینا ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. جی صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی عقل مند آدمی آئے. نهينا في القرآن، قرآن میں ہم کو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، میں مسلم میں بتا چکا ہوں. ان تبد لکم تسؤکم. تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی عقل مند آئے، تم جیسا احمق نہ آئے. جی. ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم. تمہارا قاصد آیا، یہ روایت مسلم میں پڑھ چکے ہیں، اور اس نے ہم کو ان باتوں کو کہا ہے، تصدیق کروا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی. ان اللہ عز وجل ارسلک قال صدق فقال فمن خلق السماء. قال صدق، حضرت نے صرف اتنا کہا صدقہ. معلوم ہوتا ہے قراءت الشیخ، قراءت التلمیذ علی الشیخ کا جواز ہے. جی. فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق.
قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق. اگر یہ زمام ابن ثعلبہ ہی کی روایت ہے، اس میں نام نہیں ہے، اوپر نام تھا، اگر یہ زمام کی روایت ہے تو حج کا بیان آ گیا، اور نہیں تو پھر مسلم کی روایت میں ہے ہی، اس لیے یہ کہنا کہ حج کا بیان نہیں آیا. جی. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة. جی. باب ما يذكر في المناولة وكتابها. مناولہ اور مقاتبہ، حدیث بیان کرنے کے اور دو طریقے. ایک مناولہ کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنی کتاب آپ کو دوں، اس کو مناولہ کہتے ہیں. اب اس مناولہ میں بالاجازت بلا اجازت، اگر میں نے میری روایات آپ کو دی اور پھر آپ کو اجازت بھی دی کہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، تو یہ بالاتفاق جائز. سمجھ میں آیا؟ لیکن بلا اجازت، میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی، تو جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اکابر کا اختلاف ہے، بعض منع کرتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں. اس کی مثال کتب حدیث میں ایک ہی ملتی ہے. آپ نے مشکات میں بار بار ایک سند پڑھی ہوگی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے نا، ان کی کتاب تھی صحیفہ صادقہ، جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں پڑھی تھی، وہ صحیفہ صادقہ آپ نے جمع کر لی تھی. اور وہ آپ نے اپنے پوتے کو دی تھی وہ کتاب، جن کا نام تھا شعیب. اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ دادا نے اپنے پوتے کو، شعیب کو، یعنی عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اپنے پوتے شعیب کو اجازت دی تھی کہ بیٹا یہ میری کتاب ہے، اس میں حدیثیں ہیں، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک مرتبہ مجھے سنا دے. لیکن بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ اس میں اجازت صاف معلوم نہیں ہوتی ہے، یعنی اجازت دی تھی نہیں دی تھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم اس سند سے حدیث نہیں لائے. بخاری مسلم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی شعیب عن ابیہ عن جدہ کی. ہاں وہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے. اس کو مناولہ کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر مقرون بالاجازت ہے تب تو بالاتفاق بیان کرنا جائز، اور اگر مقرون بالاجازت نہیں ہے تو اختلاف ہے. اور دوسرا طریق ہے مقاتبہ. مقاتبہ کا مطلب ہوتا ہے میں حدیث لکھ کر آپ کو بھیج دوں، 1 حدیث 5 حدیث 10 حدیث 50 حدیث ایک کاغذ میں لکھ کر آپ کو بھیج دوں اور آپ کو اجازت دے دوں کہ آپ اس کو بیان کر سکتے. اس میں بھی مقاتبہ میں دی ہوئی حدیثوں کو بیان کرنے کی اجازت ہے. بخاری شریف میں صرف 1 حدیث ہے مقاتبتاً. امام بخاری 1 حدیث لائے ہیں صرف، جو آپ کو مقاتبتاً ملی تھی. باقی کتابوں میں بہت ہے، لیکن مقاتبہ کا درجہ حدثنا اور اخبرنا سے نیچے ہیں، اس لیے کہ ایک تو ہے براہ راست اور ایک ہے کتابتاً آپ کو ملے. امام بخاری ان 2 طریق کو یہاں ذکر فرماتے ہیں. وَكِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ
بالعلم الی البلدان، ایک عالم کا دوسرے عالم کو دوسرے شہر کی طرف لکھ کر بھیجنا کتاب، یہ مکاتبہ ہوا. جی. وقال انس رضی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کریم کے کچھ نسخے لکھوائے، فبعث بہا الی الآفاق، اور مختلف ملکوں میں بھیج دیا، یمن میں، شام میں، مکہ میں، کیا اب اسی کے مطابق ہوگا. باقی اس پر تفصیل جو ہے وہ کتاب التفسیر میں آئے گی، لیکن یہاں صرف اتنا استدلال ہے کہ حضرت عثمان نے جو لکھ کر کے بھیجا وہ مکاتبہ ہوا اور لوگوں نے اس کو معتبر مان لیا. معلوم ہوتا ہے کہ مکاتبتاً اجازت ہے. جی. وراء عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ويحيى بن سعید ومالك ذلك جائز، یہ سب کہتے ہیں کہ جائز ہے. چلیے. واحتج بعض اہل الحجاز في المناولة، واحتج بعض اہل الحجاز، یہ اہل حجاز سے مطلب امام بخاری کے استاذ ہیں، وہی علامہ حمیدی. جی. بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریة کتابا وقال، یہ ایک حدیث سے ایک واقعے سے استدلال کیا مناولہ پر. مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کے امیر کو حضرت نے ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو تم جو ہے فلاں مقام پر جب پہنچو گے تو وہاں جا کر پڑھنا، راستے میں مت پڑھنا. حضرت نے اس لیے راستے میں منع کیا مدینے میں پڑھنے کو کہ منافقین کو پتہ چل جائے گا. تو جس مقام پر جا کر کے ان کو پڑھنے کو کہا تھا وہاں جا کر ان کے امیر نے ان کو وہ خط سنایا، کھول کر کے پڑھا. تو اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ بھئی تم اہل مکہ کی تحقیق کر کے آؤ کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں. ان کے امیر نے کہا، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا دیکھو حضرت کا یہ پیغام ہے، جس کو ساتھ چلنا ہو چلیں، جس کو جانا ہو جائیں. تو 12 رفقا تھے، سب نے کہا کہ نہیں ہم چلتے ہیں. امام بخاری کا استدلال کیا رہا؟ حضرت نے ان کو خط دیا اپنا اور ان کو کہا فلاں مقام پہ جا کر کے پڑھنا. تو حضرت نے اجازت دی کہ نہیں، حضرت نے جو لکھا وہ حدیث ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح پر دینا اپنی کتاب کہ لو یہ میری کتاب ہے اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پڑھنے کی، یہ مناولہ ہو گیا. ارے یہ مناولہ پر استدلال ہے. جی. حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه. یہ عظیم البحرین کا نام تھا منذر ابن ساوہ. اس لیے کہ وہاں جو ہرقل کو خط بھیجا تھا وہاں بھی حضرت نے فرمایا تھا پہلے گورنر کو دینا اور وہ گورنر پہنچائے گا ہرقل کو. یہ ایران، یہ فارس خط جا رہا ہے اور اس فارس کے خط کے اندر حضرت نے یہاں بھی کہا کہ بحرین کے گورنر کو دینا، اور بحرین کے گورنر کا نام تھا منذر ابن ساوہ. جی. أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. اہل فارس نے یعنی کسرا نے حضرت کے خط کو فاڑ دیا. اس پر تفصیل آگے آئے گی، مغازی میں آئے گی. یہ کون پورا واقعہ، حضرت نے اس میں کس کو خط لے کر کے بھیجا تھا اور اس وقت فارس کا بادشاہ کون تھا، وہ وہاں تفصیل ہے. یہاں تو چونکہ ایک استدلال کرنا ہے اس لیے میں روایت کو اجمال کر دیتا ہوں، اور اسی لیے بخاری نے پوری روایت بھی پیش نہیں کی. اس نے نبی علیہ السلام کے خط کو فاڑ دیا، توہین کی. جب حضرت کو اس بات کا پتہ چلا. جی. فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا. حضرت نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس کے ملک کو فاڑ دے.
ان یمزق کل ممزق، اس کے ملک کو فار دے۔ یہی ہوا۔ بادشاہ کا بیٹا وہ اپنی سوتیلی ماں کا عاشق ہو گیا، یعنی باپ کی جو بیوی تھی نا وہ حقیقی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں تھی۔ بیٹے کا نام تھا شیرویا، وہ اپنے باپ کی منکوہا پر عاشق ہو گیا، اپنی سوتیلی ماں پر، اور اس سے غلط تعلقات قائم کیے اور باپ کو مار دیا۔ لیکن باپ کو اس کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے باپ نے مرنے سے پہلے ایک بوتل میں خطرناک زہر بھرا اور اپنے شاہی خزانے میں رکھ دیا، اور اس پر لکھ دیا کہ یہ طاقت کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ چونکہ باپ کو پتا تھا کہ یہ ہوس پرست ہے، بیٹے نے باپ کی موت کے بعد شاہی خزانہ کھولا، اس میں وہ دوا ملی اس کو، اس نے پی لیا تو بیٹا بھی مر گیا، باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کی بیٹی کو لوگوں نے بادشاہ بنایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، وہ ملک کیسے کامیاب ہوگا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس حکومت کی چلانے والی عورت ہو، جس کی باغدور ایک عورت کے پاس ہو۔ اب اس پر تفصیل ہے، میں نے کہا یہاں وہ ساری تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، جہاں مغازی میں یہ بحث آئے گی، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری عورتیں بھی حکومت چلاتی ہیں اور کامیاب چلایا۔ یہ ملکہ وکٹوریہ تمہارے وہاں بھی چلا رہی ہے، تو عورت چلا رہی ہے۔ ایک ذرا سا جواب اس کا سمجھ لو، یہ جتنی عورتیں حکومتیں چلا رہی ہے وہ اپنی عقل سے نہیں چلا رہی ہے، اپنے مشیروں سے چلا رہی ہے۔ ان کی اپنی عقل اتنی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ان کے سب مشیر ہوتے ہیں رکھے ہوئے، اور وہ ان کو مشورے دیتے ہیں، اس پر چلتی ہے حکومتیں۔ ورنہ صاحب شریعت نے ان کو ناقص العقل قرار دیا ہے۔ تو یہ اپنے حواریین، اپنے مشیرین کے ذریعے سے حکومت چلاتے ہیں، اسی لیے مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دیے جاتے ہیں، وہ لوگ اس عہدے کو سنبھالتے ہیں۔ یہ نبی کی بد دعا تھی کہ ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور بالآخر حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا۔ حالانکہ یہ دونوں طاقتیں جو ہے وہ سپر طاقت تھی، رومن امپائر اور فارس۔ یہ فارس جو ہے نا، یہ صرف اس وقت کا چھوٹا سا ایران نہیں، یہ وہاں سے لے کر قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، ہندوستان، یہ پورا فارس تھا، اور اس کے علاوہ ادھر جو ہے سارا رومن امپائر تھا۔ بس یہ دو ہی طاقتیں تھیں، اور تیسری طاقت جو تھی وہ عربوں کی تھی، لیکن عرب کے اوپر کوئی تیاری نہیں تھا ان کی جہالت کی وجہ سے۔ لیکن نبی نے وہ تعلیم دی کہ نبی کے تعلیم یافتہ سب پر غالب آ گئے۔ بس اس روایت کو بخاری صرف یہاں اس لیے لائے ہیں کہ حضرت نے خط لکھ کر دیا، خط بھیجا۔ معلوم ہوتا ہے مکاتبہ یعنی آپ لکھ کر کے روایت دیں، اس کا بھی اعتبار ہے اور وہ معتبر ہوگی۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب، حضرت نے جب عجم کے نام، عجم کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، جی، فقيل له انهم لا يقرؤون، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ عجم کے لوگ جو ہے نا، یہ بغیر مہر کے معتبر نہیں مانتے، اس لیے مہر ہونا چاہیے ہمارا۔ سن 7 میں حضرت نے جب خطوط روانہ کیے ہرقل کے نام اور اسی طرح فارس کے نام،
تو حضرت نے پھر انگوٹھی میں مہر بنایا. سمجھ میں آیا؟ جیسے آج کل لوگ پین میں بناتے. ارے پین میں بھی تو مہر ہوتی ہے. حضرت نے اپنی انگوٹھی میں بنایا تھا محمد الرسول اللہ، اور اسی کو لگا لیا کرتے تھے. جی. فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه چاندی کی انگوٹھی بنائی آپ نے. جی. محمد رسول اللہ كأني أنظر إلى بياضه في يده. مجھے ابھی تک اس کی سفیدی یاد ہے. حضرت کے ہاتھ کے اوپر جو انگوٹھی تھی اس کی سفیدی یاد ہے. جی. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول اللہ قال أنس. یعنی حضرت انس نے کہا کہ اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اللہ